جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 20ویں کتاب حماقت کا جال کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ 4 بجے روشی آفس سے نکلی اور بس اسٹاپ تک پہنچنے کے لیے اسے کچھ دور تک پیدل چلنا پڑا۔ بس اسٹاپ کی بھیڑ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ روز ہی گھر پہنچنے کے لیے اسے تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں کھڑے رہنا پڑتا تھا۔ آج کل وہ محکمہ خارجہ میں ٹائپسٹ تھی۔ عمران ہی نے اسے یہ جگہ دلوائی تھی اور اس کا قیام بھی عمران ہی کے فلیٹ میں تھا، لیکن عمران شاذ و نادر ہی اس فلیٹ میں نظر آتا۔ کچھ دنوں سے اس نے اپنی نیم پلیٹ بھی وہاں سے ہٹوا دی تھی۔ اس کی وجہ عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ویسے روشی کا خیال تھا کہ عمران اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن روشی کو وہیں قیام رکھنا پڑا تھا۔ شہر میں آج کل کرائے کے مکان مشکل ہی سے ملتے تھے اور کسی ہوٹل میں قیام ناممکن تھا، کیونکہ اسے جو تنخواہ ملتی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہوٹل کے اخراجات برداشت کیے جا سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہ اپنی آمدنی بڑھانا چاہتی تو آسانی سے ایسا کر سکتی تھی، مگر اب وہ اپنی سطح سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اب اپنے پچھلی طرز زندگی سے دلچسپی باقی نہیں رہی تھی، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا آفیسر ہی اسے اپنی کار میں گھر پہنچا دیا کرتا اور اسے یوں اسٹاپوں پر دھکے نہ کھانے پڑتے۔ لیکن اب وہ اتنی ذرا سی بات کے لیے اپنے نسوانی وقار کو ٹھیس نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر آ کر رک گئی۔ حسب دستور بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ بسیں بھری ہوئی آتی اور اسٹاپ پر رکے بغیر آگے بڑھ جاتی۔ اگر کوئی 2-4 آدمیوں کو اتارنے کے لیے رکتی بھی تو کنڈکٹر نیچے سے آگے بڑھنے والے کو ہاتھ اٹھا کر روک دیتا۔ روشی انتظار کرتی رہی۔ اس کے چاروں طرف آدمی ہی آدمی تھے، جن کے چہروں پر اکتاہٹ اور بیزاری چیخ چیخ کر بسوں کے انتظام کو کوس رہی تھی۔ دفتن وہ اپنے پیچھے کسی کی بڑبڑاہٹ سن کر مڑی اور بڑبڑانے والا جھیپے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا، پھر یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ روشی کو محسوس ہوا جیسے وہ اپنے چہرے کو باروب اور پروقار بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ ایک معمر آدمی تھا، جس کے جسم پر اعلیٰ درجہ کا ایوننگ سوٹ تھا اور گلے میں اسی سے میچ کرتی ہوئی ٹائی۔ وہ معمولی حیثیت کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس کی انگلیوں میں بیش قیمت نگینوں والی انگشتریاں بھی تھیں۔ روشی نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور اس کی طرف سے توجہ ہٹانے والی تھی کہ وہ پھر کچھ بڑبڑایا، اور روشی سے نظر ملتے ہی پھر پہلے ہی کیسے انداز میں ہنس دیا۔ روشی جھنجھلا گئی۔ وہ ایسے آدمیوں کو سبق دینا بھی جانتی تھی جو دوسروں سے متعارف ہونے کے لیے بے تکی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر دوسروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے بعد کسی نہ کسی طرح جان پہچان پیدا ہی کر لیتے ہیں۔ روشی ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کے برابر پہنچ گئی۔ ہاں، اب فرمائیے، کیا مقصد ہے؟ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے کہا۔ معاف کیجیے گا، بوڑھا پھنسی پھنسی سی آواز میں بولا۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہے، مجھے شرم آ رہی تھی۔ شرم آنی ہی چاہیے۔ کیا آپ کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں؟ محترمہ، مجھے معاف فرمائیے، آپ غلط سمجھی ہیں۔ کوئی صاحب بار بار میرے سر پر چپت مار رہے ہیں۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتا۔
پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ دفتن قریب کے کچھ لوگ ہنسنے لگے۔ روشی سمجھی شاید ان کی گفتگو سن لی گئی ہو، اس لیے اس پر بھی بدحواسی طاری ہو گئی۔ اس نے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سچ مچ بوڑھے کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ پیچھے کھڑے ہوئے آدمیوں میں سے ایک کا ہاتھ بوڑھے کے سر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چپت پڑی اور لوگ پھر ہنسنے لگے۔ چپت کھانے والا بوڑھا برے برے سے منہ بناتا رہا، لیکن وہ اب بھی چپت مارنے والے کی طرف نہیں مڑا۔ خدا غارت کرے، اس نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں یہ کون بدتمیز ہے۔ روشی نے مڑ کر چپت مارنے والے کو دیکھا۔ یہ بھی ایک معمر آدمی تھا، ذی حیثیت اور ذی علم معلوم ہوتا تھا۔ روشی کو اس کی اس حرکت پر بڑی حیرت ہوئی اور ساتھ ہی وہ چپت کھانے والے کو بھی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اس وقت خون کی ندیاں بہہ گئی ہوتی، مگر یہ بوڑھا، شاید وہ سوچ رہا تھا کہ مڑ کر دیکھنے میں اس کی اور زیادہ بے عزتی ہوگی۔ کتنا بھولا اور شریف آدمی ہے، روشی نے سوچا، اور اسے چپت مارنے والے پر غصہ آ گیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، روشی نے آہستہ سے کہا، مگر وہ ہنس کر بولا، مجھے غصہ نہیں آ سکتا، احمقوں کو کبھی غصہ نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ روشی نے حیرت سے کہا، انجمن کا ممبر بننے سے پہلے ہمیں عہد کرنا پڑتا ہے کہ کبھی غصہ نہ آنے دے۔ کیسی انجمن؟ احمقوں کی انجمن، بوڑھے نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ روشی ہنسنے لگی۔ وہ سمجھی شاید وہ کریک ہے اور چپت مارنے والا اس کا کوئی شناسہ ہی ہو سکتا ہے۔ خدا کی پناہ، اس نے پھر برا سا منہ بنایا۔ روشی نے اس کے سر پر پڑنے والے ہاتھ کی جھلک دیکھی تھی۔ لوگ پھر ہنسنے لگے۔ روشی کو اس پر غصہ آ گیا، مگر وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ جب چپت کھانے والا ہی صبر کر رہا تھا تو اسے کیا پڑی تھی کہ وہ خواہ مخواہ دخل دے کر اپنی بھی ہنسی اڑواتی؟ مگر اس نے اتنا ضرور کہا، کیا آپ یہاں سے ہٹ کر کہیں اور نہیں کھڑے ہو سکتے؟ نہیں، ہنسنے والے اور زیادہ ہنسیں گے، اس نے بے بسی سے کہا۔ روشی کو اس پر رحم آ گیا۔ آئیے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، میں آپ کو زبردستی یہاں سے ہٹا دوں گی۔ وہ روشی کے ساتھ چلنے لگا، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بری طرح جھینپ رہا ہو۔ روشی نے اس کا ہاتھ پکڑے ہی ہوئے سڑک پار کی اور ایک ریسٹورانٹ میں گھستی چلی گئی۔ دیکھیے، اس نے ایک میز کے قریب پہنچ کر کہا، آپ کے اس طرح چلے آنے پر میں نے ایک بھی کہکا نہیں سنا۔ ہاں، خلاف توقع، بوڑھے نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، مگر ممکن ہے وہ آپ کی وجہ سے ہنسنے کی ہمت نہ کر سکے ہوں۔ ہمارے ملک کے لوگ اب بھی سفید فاموں سے ڈرتے ہیں۔ مجھے اپنی انجمن کے متعلق کچھ بتائیے۔ میں بھی ابھی حال ہی میں ممبر بنا ہوں۔ ویسے گھر پر انجمن کا کافی لٹریچر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنا پتہ لکھوا دیجئے، میں بذریعہ ڈاک روانہ کر دوں گا۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو زبانی ہی بتائیے۔ ہم احمق ہیں۔ چلیے، مان لیا، احمق نہ ہوتے تو انجمن کا قیام کیسے عمل میں آتا؟ روشی شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ٹھہریے، بوڑھا ہاتھ اٹھا کر کچھ سوچتا ہوا بولا، میرا خیال ہے کہ وہ بھی انجمن کا کوئی پرانا ممبر ہی ہو سکتا ہے۔ کون؟ وہی جو میرے سر پر چپتیں مار رہا تھا۔ کیوں؟ روشی نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ ممکن ہے وہ میرا امتحان لے رہا ہو۔ اکثر پرانے ممبر نئے ممبروں کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔
بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اس طرح نئے ممبروں کو سرے بازار ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کا کسی پرانے ممبر سے سابقہ نہیں پڑا۔ یہ عزت اور ذلت دونوں سے بے نیاز اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ ان کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ بس انجمن کا یہی تو مقصد ہے۔ بڑی عجیب انجمن ہے۔ روشی کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ ہم لوگوں کا خیال ہے کہ عقل مندی ہی انسانیت کے لیے وبال بن گئی ہے۔ وہ کیسے؟ روشی نے پوچھا اور ایک ویٹر کو اشارے سے بلا کر کافی کے لیے کہا۔ پھر بوڑھے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، ایٹم اور ہائیڈروجن بم احمقوں کی ایجاد نہیں ہے۔ اوہ! روشی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اب اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کریک آدمی سے گفتگو نہیں کر رہی۔ وہ جلدی جلدی پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی، یہ فلسفیوں کی انجمن ہے۔ ہرگز نہیں، فلسفی ہی تو آدمیوں کو عقل مند بناتے ہیں۔ بوڑھے نے سنجیدگی سے کہا، انجمن کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ فلسفے کی کتابیں خرید خرید کر نظر آتش کی جائیں۔ واہ، یہ بھی عجیب ہے۔ کیا ایسا کرنے سے فلسفہ فنا ہو جائے گا؟ ہم احمق ہی ٹھہرے، ان باتوں پر غور کرنے لگیں تو عقل مند نہ کہلائیں۔ حالانکہ آپ نے ابھی تک ایک بات بھی بیوقوفی کی نہیں کی۔ روشی مسکرائی۔ بہت زیادہ عقل مندوں کو اکثر حماقتوں میں بھی گہرائیاں نظر آ جاتی ہیں۔ آپ مجھے قطعی احمق نہیں معلوم ہوتے۔ جو کچھ نظر آتا ہے اس کا اکثر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ فلسفی ہیں، مجھے یقین ہے۔ کاش آپ فلسفی کہنے کی بجائے مجھے گندی گندی گالیاں دیتی۔ اوہو، تو فلسفی کہنا گالی سے بھی بدتر ہے۔ یقیناً ہم احمقوں کے لیے گالی سے بھی بدتر ہے۔ کیا اس انجمن کا کوئی مرکز بھی ہے؟ جی ہاں، کیا آپ میرے ساتھ وہاں چلنا پسند کریں گی؟ ہم ہر شام وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم سے طرح طرح کی حماقتیں سرزد ہوتی ہیں۔ روشی کو اپنا احمق عمران یاد آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس میں ذرا برابر بھی سچائی ہوئی تو عمران کے لیے یہ انجمن بڑی پرکشش ثابت ہوگی۔ میں ضرور چلوں گی، روشی نے کہا۔ مجھے اب تک علم نہیں تھا کہ اس شہر میں کوئی اتنی دلچسپ انجمن بھی ہے۔ روز بروز ہمارے ممبر بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ شہر کے بتھیرے عقل مند بھی احمق بن گئے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اتنے میں کافی آ گئی۔ روشی نے اس کے لیے کافی انڈیلی، لیکن اس نے پیالی میں شکر نہیں ڈالنے دی۔ جب وہ پیالی میں دودھ ڈال چکی تو بوڑھے نے 2 چمچ نمک کے اس میں ڈالے اور اسے حل کرنے لگا۔ روشی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھی شاید اس سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ نمک کے ذرات بھی شکر ہی کی طرح شفاف تھے اور ان دونوں کی پیالیوں کی بناوٹ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ نمک کی پیالی پہلے ہی میز پر موجود تھی اور شکر کی پیالی کافی کے ساتھ آئی تھی۔ بے خیالی میں دھوکہ ہو سکتا تھا، لیکن روشی نے اسے ٹوکا نہیں۔ وہ دراصل اس سچویشن سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ جب وہ کافی کا گھونٹ لے کر برا سا منہ بناتا، اس نے گھونٹ لے کر برا سا منہ بنایا، لیکن اسے حلق سے اتار گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے تھوڑی دیر تک سینے پر مالش کرنی پڑی ہو۔ آپ نے شاید غلطی سے نمک ملا لیا ہے۔ روشی ہنس کر بولی، نہیں، دیدہ دانستہ ملایا ہے، محض اس ملاقات کو یادگار بنانے کے لیے۔ میں نہیں سمجھی۔ آپ میری محسن ہیں،
اس لیے میں آپ کو بلانا نہیں چاہتا۔ اگر آپ اس وقت مجھے اپنے ساتھ نہ لاتی تو پتہ نہیں کتنی دیر تک میری درگت بنتی رہتی اور میں ہٹتا اسی وقت جب مجھے بس ملتی۔ لیکن یاد رکھنے اور نمک کی کافی پینے میں کیا تعلق ہے؟ بس یہ نمک کی کافی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی اور میں آپ کو بھلا نہ سکوں گا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا اور روشی بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ کافی کے گھونٹ لے لے کر منہ بناتا اور سینے کی مالش کرتا رہا۔ روشی ہنستی رہی، لیکن اس آدمی کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑے احمق کی تقریر بھی ہوگی، بوڑھے نے کافی ختم کر کے رومال سے ہونٹ خشک کرتے ہوئے کہا۔ آپ میرا اشتیاق بڑھا رہے ہیں۔ روشی نے کہا، میں صرف حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر اٹھ گئے۔ بس اسٹاپ پر اب بھیڑ نہیں تھی، جلد ہی انہیں بس مل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد بوڑھا 8ویں سڑک پر اترا اور روشی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ سڑک سے وہ ایک گلی میں مڑ کر کچھ دور چلتے رہنے کے بعد ایک عمارت کے سامنے رک گئے جس پر دارالاحمق کا بورڈ آویزاں تھا۔ ایک دربان نے ان کا استقبال کیا اور وہ عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک طویل اور کشادہ راہداری تھی۔ دفتن ایک گونجیلی آواز سنائی دی، ہالٹ، ہو کمز ہیئر؟ فرینڈز، بوڑھے نے چیخ کر جواب دیا اور روشی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ سامنے ہی ایک سنجیدہ صورت آدمی فوجی وردی میں گدھے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں لکڑی کی ایک بندوق تھی۔ پاسورڈ پلیز، اس نے ان دونوں سے اس وقت کہا جب وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ جھاپک، بوڑھے نے کہا اور آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن وہ آدمی گدھے سے کود کر راہ میں حائل ہوتا ہوا بولا، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ جا تو رہے ہیں، بوڑھے نے لاپرواہی سے کہا۔ جا رہے ہیں؟ گدھے سوار نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں۔ اچھا تو جائیے، مگر آج کا پاسورڈ جھاپک نہیں ہے۔ تو پھر جہنم ہوگا۔ دونوں کو ملا کر کہیے، جھاپک جہنم۔ ہاں، یہی ہے آج کا پاسورڈ۔ اب آپ جا سکتے ہیں، میرے گدھے کو کوئی اعتراض نہیں۔ اوہ، معاف کیجیے گا، بوڑھا مغموم آواز میں بولا، میں آپ کے گدھے کو سلام کرنا بھول گیا تھا۔ پھر اس نے جھک کر بڑے ادب سے گدھے کو سلام کیا اور گدھے سوار سے مصافحہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ روشی بھی آگے بڑھی۔ اس نے اس میں ایک بار بھی ان دونوں کے چہروں پر غیر سنجیدگی کے آثار نہیں پائے تھے۔ راہداری سے گزر کر وہ ہال میں پہنچے۔ یہاں روشی کو متعدد مرد اور عورتیں نظر آئیں۔ ان سے بھی کوئی حماقت ہی سرزد ہو رہی تھی۔ روشی ہنستی رہی اور وہ لوگ اسے اس طرح گھور رہے تھے جیسے خود ہی اس سے کوئی حماقت سرزد ہو گئی ہو۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔